رافضیوں اور نیم رافضیوں کے پاس صحیح سند سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جس سے وہ یہ ثابت کر سکیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت پر لعنت کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے انہیں، یا لعنت کرواتے تھے یا گالیاں دلواتے تھے۔ ایک روایت صحیح مسلم کی، اس کو غلط شرح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت نے جو شرح کی ہے اس کی، ائمہ دین نے اس کے خلاف اپنی رافضی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دلواتے تھے، حکم دیتے تھے۔ وہ دراصل صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، بس اتنی بات ہے۔ کس چیز کا حکم دیا اس کا ذکر نہیں ہے، اور یہ میں آگے ذکر کروں گا کہ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے صرف، بلکہ وہ لوگ بھی، وہ علماء بھی کہہ گئے ہیں جن کو مرزا محمد علی انجینئر صاحب حق گو کہتے تھے۔ بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات کے بعد ایک پورا لیکچر مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے دیا، جس میں انہوں نے بار بار یہ لفظ بولا۔ ایک تو اس کا عنوان ہی یہ تھا کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین۔ دوسرا، انہوں نے اپنی تقریر میں بار بار شاید کچھ درجنوں دفعہ یہ بات بولی کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی حق گو عالم دین تھے۔ تو انہوں نے الحمدللہ اپنی حق گوئی سے یہ بات واضح کر دی ہے، جیسا کہ آگے چل کر میں حوالہ دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے کا حکم دیا ہو، بلکہ حکم دیا، پتہ نہیں کس بات کا حکم دیا تھا۔ آگے ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ابو تراب یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کریں؟ اب وہ سب کا معنی کرتے ہیں گالی دینا اور لعنت کرنا، حالانکہ سب عربی زبان میں چھوٹے سے چھوٹے اختلاف سے لے کر بڑی سے بڑی گالی پر بھی بولا جاتا ہے۔ یہ دلائل و براہین ہی طے کریں گے، قرائن و شواہد ہی بتائیں گے کہ جس موقع پر لفظ سب بولا گیا ہے وہاں لفظ سب سے مراد کیا ہے۔ کیا اختلاف، لفظی اختلاف جو ہو جاتا ہے کسی کا، یا نظریے کا اختلاف بسا اوقات ہو جاتا ہے، اور اس کو دونوں فریق ایک دوسرے سے بولتے ہیں، آپ غلط ہو، وہ کہتا نہیں آپ غلط ہو، اس کو بھی سب کہتے ہیں، اور گالی گلوچ کو بھی سب کہتے ہیں۔ لیکن یہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب نہیں کرتے؟ ہم اہل سنت والجماعت یہ بات برملا کہتے ہیں اور دلائل و براہین کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہاں سب سے مراد تنقید کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص عثمان پر ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فوری سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کے ایک بڑے گروہ کا مطالبہ تھا، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے بارے میں بشارتیں دی ہیں۔
کچھ کو جنت کی بشارت عشرہ مبشرہ میں شامل، کسی کو مومن منیب کہا، کسی کو مومن کہا، اور کچھ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، جن کے بارے میں مرزا صاحب بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی صحابہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں ہے، یہ تو صلح حدیبیہ والوں کے بارے میں ہے کہ وہ پکے جنتی ہیں، وہ ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اور سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا تھا، یعنی ان کے دل بالکل پاک اور صاف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عنایت فرما دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے فضائل و مناقب قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جن کی جنت کے پکا ہونے کے مرزا صاحب بھی اقراری ہیں، اس کے انکاری نہیں ہو سکتے۔ تو ان صحابہ کرام کا یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو تاخیر ہے قصاص عثمان میں یہ درست نہیں ہے، فوراً ہونی چاہیے۔ جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، دوسرا گروہ، ان کا نظریہ یہ تھا کہ فوری قصاص جو ہے وہ خانہ جنگی کا سبب بن جائے گا، مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ اس بات پہ اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے، یہ اہل سنت کی جو شرح ہے اس کے مطابق، جو فہم اہل سنت کا ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ سعد آپ تنقید کیوں نہیں کرتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کیوں نہیں نقد کرتے ہو؟ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں انہیں صحیح سمجھتا ہوں، میں نقد نہیں کر سکتا، میں نے ان کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنے ہیں، لہٰذا میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس سے انہوں نے پھر جناب وہ لمبی چوڑی باتیں کہ دیکھو جی یہاں سب سے مراد گالی ہے، لعنت ہے، اور اس کے اپنے تئیں انہوں نے دلائل دینے کی بھی کوشش کی۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے کچھ احادیث جو صحیح الاسناد ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے، وہ احادیث پیش کروں گا جو سب کے معنی کو متعین کرتی ہیں کہ سب کا معنی کبھی کبھی لفظی اختلاف بھی ہوتا ہے، لفظوں کی جنگ بھی ہوتی ہے، اور بسا اوقات تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس سے مراد گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، جیسے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب کا معنی تنقید کی بجائے گالی گلوچ یا لعنت کیوں کیا گیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں 2411 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 2373 نمبر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، استب رجل من المسلمین و رجل من الیہود، مسلمانوں میں سے ایک شخص اور یہودیوں میں سے ایک شخص، انہوں نے سب کیا۔ اب سب کیا کیا، آگے اس کی شرح خود حدیث میں موجود ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا معنی لعنت کرنا، گالی گلوچ کرنا نہیں تھا، کیونکہ حدیث میں آگے موجود ہے قال المسلم، مسلمان نے کہا والذی اصطفیٰ محمدًا علی العالمین، مجھے اس ذات یعنی اس رب کی قسم ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں میں فضیلت دی، یعنی منتخب کیا۔ جبکہ یہودی نے کہا والذی اصطفیٰ موسیٰ علی العالمین، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ دو جو لفظ ہے، ایک مسلمان نے کہا اور ایک یہودی نے کہا۔ مسلمان نے کہا کہ اللہ کی قسم جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں پر فضیلت دی ہے، یعنی پورے جہانوں پر فضیلت کی حامل کوئی مخلوق ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہودی نے سب کیا ہے، یہودی نے اس پر تنقید کی ہے، اس کے خلاف کہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصطفیٰ ہیں، وہ جہانوں پر منتخب کر کے فضیلت دے دیے گئے ہیں۔ اب حدیث یہ بتاتی ہے کہ سب کا معنی بسا اوقات یہ نقد اور تنقید بھی ہوتی ہے۔ تو لفظی تنقید کی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا موقف ہے، انہوں نے کہا میرا موقف ہے، اور ایک دوسرے کی مخالفت کی، تو اس کے لیے حدیث میں لفظ سب کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں اگر معنی کریں جی لعنت کی ایک دوسرے پر، یہ گالی گلوچ کی، تو حدیث اس کا رد کرتی ہے۔
حدیث بتاتی ہے کہ سب کا معنی کبھی کبھی تنقید کرنا، لفظی اختلاف کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ صحیح بخاری کی 6141 نمبر حدیث ہے، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، ان کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے، وہ مہمانوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ وہاں انہیں کافی دیر ہو گئی، رات پڑ گئی۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ مہمانوں کی کچھ مہمان نوازی کی ہے، شام کا کھانا انہیں دیا ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے ان سے پوچھا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں کھانا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مہمان نواز تھے، اس بات پہ انہیں غصہ آ گیا کہ ایک مہمان تو ویسے کہتا ہی ہوتا ہے کہ نہیں جی رہنے دیں جی، ایک تکلف ہوتا ہے، تو گھر والوں نے بھی اس کو مان لیا اور ان کو کھانا نہیں دیا۔ اس بات پر وہ ناراض ہوئے۔ آگے لفظ کیا ہیں حدیث کے، فغاضب ابو بکر فسب، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہوئے اور انہوں نے سب کیا۔ اب کریں جی کوئی معنی، کوئی رافضی کوئی نیم رافضی اس کا معنی کرے کہ انہوں نے گھر والوں کو لعنت کی یا گالیاں دی، معاذ اللہ، کیا وہ یہ معنی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا، غلط کیا آپ نے۔ وہ تو مہمان ہیں، تکلف میں پڑ گئے اور آپ نے بھی ان کو کھانا نہیں دیا، پھر کہ چلو انہوں نے کہہ دیا نہیں کھانا تو آپ نے بھی کہہ دیا نہیں کھانا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ لمبی حدیث ہے، آگے واقعہ ہے۔ انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر مہمانوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ اگر ابو بکر نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں گے، پھر معاملہ اور رفع دفع ہو گیا، غصہ ختم ہو گیا۔ تو لفظ ہے سب کا۔ اب اس سب کا کیا معنی ہے؟ لعنت یا گالی گلوچ تو ہے نہیں، بس تنقید کی گھر والوں پر بھی، آپ کا فیصلہ بہت غلط تھا، مجھے غصہ اس بات پر ہے کہ مہمانوں نے کہا ہم نے نہیں کھانا اور آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، یہ غلط کیا آپ نے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی یہ 1801 نمبر 1801 نمبر حدیث ہے۔ اس میں وہ واقعہ ہے کہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ آپ کعب بن اشرف کو قتل کر کے آئیں، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کعب بن اشرف اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے، لہٰذا اسے قتل کرو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس کے پاس، انہوں نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ چلے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں کچھ باتیں بظاہر آپ کے خلاف کر دوں گا، کیا مجھے اجازت ہے؟ تاکہ کعب بن اشرف کو اپنی طرف مائل کیا جا سکے اور وہ مطمئن رہے کہ ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب ہم اسے مطمئن کر کے اپنے قابو میں لے لیں گے تو پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی یہ جو حدیث ہے 1801 نمبر، اس سے واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ محمد علی مرزا صاحب منکرین حدیث کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، غامدی صاحب اور پھر وحید الدین خان صاحب جو انڈیا والے ہیں، پکے منکر حدیث ہیں، ان کے منکر حدیث ہونے میں کوئی شبہ مسلمانوں کو تو نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے، وہ سزا نہیں ہونی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے، یہ ان کا موقف ہے جی۔ کہتے ہیں کہ اس کو سزا دینا یا اس کو قتل کرنا یہ اسلام کا ایک مکروہ چہرہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو مرزا صاحب پہلے کہتے تھے، ہم نے ایک کلپ بھی بنایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ مرزا صاحب نے اللہ کا فیصلہ کیوں رد کر دیا، کس کے کہنے پر رد کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے مرزا صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا آیت محاربہ کی روح سے واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ باتیں ساری انہوں نے کہیں، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی اور وحید الدین خان کے کہنے پہ انہوں نے پورا لیکچر دے دیا اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اپنے دل کی اتنی بھڑاس نکالی، کہا کہ اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں انٹرنیشنل عدالت میں ان کے خلاف کیس کرتا۔ ہم نے کہا ہم ابن تیمیہ کے فرزند زندہ ہیں، ابن تیمیہ تو چلو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں نا،
ہم ان کے فرزند زندہ ہیں۔ جو موقف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا گستاخ رسول کو قتل کرنے کے حوالے سے، اور ساری امت نے اسے قبول کیا، ساری امت نے، وہی موقف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا جو تھا وہ ہمارا ہے۔ ہم آج زندہ ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند۔ آپ جائیں کسی نیشنل عدالت میں، کسی انٹرنیشنل عدالت میں کیس کریں ہمارے خلاف کہ دیکھیں ان کا یہ موقف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ جو آپ کے پاس موجود ہیں ان سے نہ آپ بات کرتے ہیں، نہ ان کو چیلنج کرتے ہیں، نہ آپ ان کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں۔ جو آپ کی استطاعت سے باہر ہیں یا جن کا آپ سے بات کرنا ممکن نہیں ہوتا ان کو آپ للکارتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ ادھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کے خلاف کیس کرتا انٹرنیشنل عدالت میں۔ اور بھئی ہم زندہ ہیں ابن تیمیہ کے فرزند، کرو کیس، چلو کسی نیشنل عدالت میں ہی کر لو، پتہ چل جائے کتنے پانی میں ہو آپ، یا آپ واقعی دلائل و براہین سے کسی کا مقابلہ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے چیلنج دیا ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار۔ بھئی ڈاکٹر ذاکر نائک اب پاکستان تو آنے سے رہا آپ سے بات کرنے کے لیے، ہم پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کو بارہا یہ دعوت فکر دے چکے ہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں آن دی کیمرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولوی ہوتے ہیں یہ مناظرے کرتے ہیں جی وہ بات نہیں مانتے، چلو ہم نہ مانیں گے، کم از کم آپ کے دلائل دنیا کے سامنے تو آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حق کس کے پاس ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ فیصلہ عوام کی عدالت میں جانا چاہیے تو چلو چلا جائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو آپ چیلنج دیتے ہیں جن سے آپ کی بات چیت ممکن نہیں ہے پاکستان میں رہتے ہوئے۔ ہم پاکستان میں موجود ہیں، ہمیں چیلنج دیں، ہمیں دعوت دیں، یا ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں یا ہمیں بلا لیں، ہم بیٹھ کر ٹیبل ٹاک کرتے ہیں آن دی کیمرہ۔ دلائل آپ بھی پیش کریں، ہم بھی پیش کریں گے۔ جو لڑائی جھگڑا کرے گا خود ہی عوام اسے مسترد کر دے گی، جس کے پاس دلیل نہیں ہوگی عوام اسے خود ہی مسترد کر دے گی۔ اور یہ کسی مناظرے کے لیے اور کسی لڑائی جھگڑے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم درد دل کے ساتھ یہ آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھیں ہمارے ساتھ، بیٹھ کر بات کریں اور اچھے ماحول میں بات کریں گے، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، آپ کو ایون اس گفتگو میں ہم گمراہ بھی نہیں کہیں گے۔ اتنی آپ کو ہم ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو صحیح۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کیس کرنے کی بات کرتے تھے اس حدیث کی وجہ سے، جب کہ ہم موجود ہیں تو ہمارے خلاف کیس کریں۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ اب اس حدیث میں ایک اصل میں جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جب کعب بن اشرف کے پاس محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں تو کعب بن اشرف کہتا ہے کہ چلو آپ کچھ چیزیں مانگ رہے ہیں، اس کے عوض اپنے جو بیٹے ہیں نا وہ رہن رکھ دو، گروی رکھ دو، بطور ضمانت اپنے بیٹے میرے پاس رکھ دو، جب تم مجھے مال واپس کرو گے جو مجھ سے تم مانگ رہے ہو، جب مجھے واپس کرو گے تو پھر اپنے بیٹے لے جانا۔ تو اس وقت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھی دیکھو ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بچوں کو آپ کے پاس بطور ضمانت بطور گروی نہیں رکھیں گے، کیوں؟ یسب ابن احدنا، ہمارے بچوں کو تو سب کیا جائے گا، جب ہم معاشرے میں رہیں گے ہمارے بچے بڑے ہوں گے لوگ انہیں تانے دیا کریں گے، سب کیا کریں گے۔ سب کیا ہوگا؟ یقالو کہا جائے گا کہ روحنا فی وسقین من تمر، کچھ کلو کھجوروں کی وجہ سے بطور ضمانت رکھا گیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ اس کے لیے بھی لفظ سب استعمال کیا، کسی کو تانا دے دینا کوئی یہ ایسا ہے جی دیکھو اس میں یہ نقص ہے، کسی کا نقص بیان کر دینا، یہ بھی لفظ سب اس پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ یسب ابن احدنا، ہمارے بچوں کو پھر تانے دیے جائیں گے، سب کیا جائے گا، تو سب کا یہ معنی ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک اینٹی وینم بھی دیتا ہوں، جس کو مرزا صاحب اینٹی وینم کہتے ہیں نا، زہر کا علاج زہر سے۔ چلو زہر سمجھو، ہم تو حدیث نبوی سمجھتے ہیں اور اس کی صحیح شرح ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں کہ سیدنا
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا۔ یہ صحیح بخاری میں 7305 نمبر حدیث ہے۔ ان کا اختلاف ہو گیا ایک معاملے میں۔ وہ سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آئے، دونوں اختلاف کرتے ہوئے۔ وہاں الفاظ کیا ہیں؟ صحیح بخاری کے 7305 نمبر حدیث کے الفاظ، قال العباس، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین اقضی بینی و بین الظالم، میرے اور اس ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ آگے الفاظ کیا ہیں؟ استبا، یاد رکھیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھتیجے ہیں۔ چچا نے تو چلو ظالم کہہ دیا اور کچھ اور الفاظ بھی کہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ چچا نے تو چلو بڑے ہونے کے ناطے کہہ دیا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی الفاظ آتے۔ استبا، دونوں ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے ہیں، دونوں اس وقت استبا، سب کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے۔ کرے معنی لعنت کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چچا کو معاذ اللہ گالیاں اور لعنت کر رہے تھے۔ ایسا کوئی ناسبی ہی سمجھے گا، اہل سنت تو ایسا نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال آپ کے جو آپ کی شرح ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں اور لعنت دینے کا حکم کیا، کیونکہ سب کا معنی گالیاں اور لعنت ہوتا ہے، تو پھر آپ کرو یہاں کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو پھر گالیاں دے رہے تھے اور لعنت کر رہے تھے معاذ اللہ۔ نہیں کرتے نا، تو پھر یہاں کیوں اصرار کرتے ہیں آپ؟ جیسے وہاں قرائن و شواہد سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے گالیاں دی ہوں یا لعنت کی ہو، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں وہاں بھی ثابت نہیں ہے، کیوں اصرار کرتے ہیں آپ؟ اس کے بعد یہ صحیح بخاری میں ہی یہ الفاظ ہیں، 4033 نمبر حدیث، یہی حدیث، اس میں الفاظ ہیں فاستب علی و عباس۔ پچھلی روایت میں الفاظ یہ تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو سب کرنے لگے، یہاں واضح طور پر نام لے کر راوی بتاتا ہے کہ فاستب علی و عباس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے تھے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سب کر رہے تھے۔ کرو مانا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے معاذ اللہ اور لعنت کر رہے تھے ایک دوسرے پر۔ ہم تو نہیں کرتے، نہ ہم وہاں کرتے ہیں نہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ آپ نا انصافی کرتے ہیں، ایک جگہ وہاں کرتے ہیں کہ نہیں یہاں تو مانا اختلاف ہوگا، تنقید ہوگا، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ نہیں یہاں مانا لعنت ہوگا اور گالیاں ہوگا۔ بھئی ٹھیک ہے، جیسے یہاں دلیل سے ثابت نہیں وہاں بھی ثابت نہیں، جو آپ دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ اسی لیکچر میں ان کا بھی جائزہ لینے والے ہیں۔ بہرحال یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اہل سنت کا منہج اس بارے میں کیا ہے۔ اس حدیث کا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کون سی چیز مانے ہے کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نہیں کرتے؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں معنی تنقید کرنا ہے، غلط کہنا ہے۔